میرے نبی نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھی خاتون وہی ہے، اچھی بیوی یہی ہے، اذا نظرت الیہا سرت کا، جب دیکھو تو آپ کو بھاتی ہو، اور فرمایا کہ جب آپ اس کو حکم دے دے تو آپ کی اطاعت کرے۔ ماشاءاللہ یہاں اطاعت اس طریقے پر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے۔ شوہر کہتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اے چائے بناؤ اور تیرے باپ کا ملازم ہوں، جوب کر کے ابھی آ گئی ہوں، تھک گئی ہوں، چائے بناؤ تمہارے لیے۔ جوب کر کے آ گئی ہے، جی جوب کر کے آ گئی ہے، ماشاءاللہ شوہر بھی خوش ہے۔ وہ خوش قسمت قسم کے لوگ ہوں گے جو اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے، ورنہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے وزیر ہوتے ہیں، آپ جائیں گے دعوت آپ کے کریں گے ہوٹل پر کریں گے، گھر میں تو بیوی ادھر ہے نہیں، وہ کسی پارک میں۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی خوش قسمت قسم کا آدمی ہوگا، ان کی بیوی کے ہاتھ کا چائے پی رہا ہوگا یا کھانا کھا رہا ہوگا، اس لیے کہ وہ الگ ہوٹل میں ہے، بیوی الگ ہوٹل میں ہے، سمجھے۔ اور وہ شوہر کو لے کر کے، یہ ہے کہ شوہر نہیں، کسی ڈرائیور کو لے کر کے گاڑی میں، وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ ڈرائیور اس کو لے کر، پھر عربوں کے ہاں بعض لوگ اس قسم کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ڈرائیور سے اگر حفاظت چاہیے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بیوی سے کہہ دو اس کو دودھ پلائے، اس کی ماں بن جائے، اور اس طرح دودھ پینے کے لیے ہر بلوچ اور ہر پٹھان تیار ہے۔ سندھی بھی اس سے کم نہیں ہے، پنجابی منڈیا بھی دودھ پئیں گے۔ کہتے ہیں اس ڈرائیور سے حفاظت کے لیے، چوکیدار سے حفاظت کے لیے اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ کچھ مولوی ہے ہمارے ہاں، یہ اللہ کا احسان ہے، فتویٰ فروخت، آپ لوگوں کے لیے تنگی بھی نہیں ہے، مولوی ملتے ہیں، سمجھے۔ خاتون ہے وہ 25 سال کی اور ڈرائیور ہے وہ 30 سال کی، لیکن تب بھی وہ 30 سال والے اس کا بیٹا بن گیا، اور 40 سال کا ڈرائیور ہے اور وہ اس کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے مولوی بہت ہے۔ اب یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ مذاق کرتے یہ کرتے ہیں، اللہ آپ کو بھلا کرے، حقیقت ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک مستقل اس قسم کا ایک مذہب ہے، بس وہ کہتے ہیں کہ بس جی عرب ملکوں کے اندر بھی اسی طرح کہ اس کو دودھ پلاؤ، دودھ پلائے تو اس کی ماں ہوگی۔ واہ واہ، آسمان بھی دیکھ رہا ہے کہ بیٹا ماں کی عزت کو کس طرح لوٹ رہا ہے، پھر آسمان بھی دیکھ رہا ہے، زمین بھی دیکھ رہی، اور وہ چار دیواری اور وہ کوٹھیاں بھی دیکھ رہی ہے جہاں پر یہ کہ بیٹا اب اس کا منہ کالا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اللہ آپ کو بھلا کرے، اپنی بیٹی کے ساتھ، بیٹی اس کی اللہ عجیب ہی، بیٹی نہیں ماں عجیب ہے کہ ماں 15-16 سال کی ہے اور یہ کہ بیٹا اس کا 40 سال کا۔ اس کے دودھ پینے کا زمانہ ختم نہیں ہوا ابھی تک، یہ ابھی تک بھی اگر پی لے گا تو پھر مسئلہ ہو۔ فصالحات قانتات، نیک خواتین ہو، اور یہ ہے کہ اطاعت شعار ہوں، اور یہ ہے کہ اطاعت گزار ہوں، وہ آپ کے بات کو مانتی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب اس کو آپ حکم دے دے تو فوراً آپ کا حکم بجا لائے۔ شادی تو سب نے کی ہے، ابو بکر عمر عثمان علی نے بھی کی، صحابہ نے بھی کی، جہاں پر کسی طرح نشوز وغیرہ کا، جہاں کوئی بات بنی نہیں، گاڑی بنتی نہیں ہے، تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خلا کر لو۔ اگر بیوی کی طرف سے زیادتی ہے اور کسی طرح بات بن نہیں رہی ہے، تو آپ نے جو حق مہر دیا ہے وہ حق مہر اس سے لے لو اور معاف کر دو، تب بھی آپ کی مرضی ہے۔ آدھا مہر لے لو تب بھی آپ کی مرضی ہے، زیادہ لے لیں تب بھی لے سکتے، لیکن لینا اچھا نہیں۔ حضرت ثابت ابن قیس کی بیوی آ گئی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، کسی بھی صورت میں رہنا نہیں چاہتی۔ فرمایا کچھ بنا لو، فرمایا کہ نہیں، اس کے اخلاق بھی اچھے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے ثابت ابن قیس کے، لیکن یہ کہ میں اس کے پاس اگر رہوں گی تو سمجھو کہ میں کفر تک بات پہنچے گی، تو پھر یہ کہ میں کفر میں مبتلا ہو جاؤں گی، میں اس کے پاس رہنا نہیں چاہ رہی۔ حضرت نے ترغیب دی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے اخلاق پہ بھی ناراض نہیں ہوں، اور ان کے اللہ کو بھلا کریے کہ دین پر بھی ناراض نہیں ہوں، باقی یہ کہ بس مجھے لگتا نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ تو فرمایا کہ پھر شادی میں لیا کیا ہے؟ فرمایا کہ باغ دیے، پورا باغ دیا، حق مار میں دیے۔ تو فرمایا فتردین حدیقتہ، آپ اس کے باغ کو واپس کریں گے؟ کہا کہ بالکل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس نے فرمایا خلا کر لو، طلاق کے بائنے لے لو اور اپنی باغ اس سے واپس لے لو۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، اور حفاظت کرنے والے ہیں اپنی شرمگاہ کی، شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ بیوی جب جاب کے لیے جا رہی ہے، جس دفتر کے اندر سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں، بغیر پردے کے جا رہی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ جو سامنے والے لوگ یا وہ فرشتے یا وہ ہیجڑے، اور یہ خاتون ہی نہیں ہے جی۔ آپ نے فرمایا ان المرأۃ اذا خرجت استشرف الشیطان، عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس طریقے پر گھور کر کے دیکھتا ہے کہ چل پتری آ، تو بھی نہیں چلے گی، کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو ہی جائے گا، چل۔ ان المرأۃ اذا خرجت استشرف الشیطان، گھر سے جب وہ نکلے نا تو شیطان پھر اس کو نگاہ میں لگا کر کے تیرے ساتھ منہ کالا کر دوں گا،
اور ہمارے ہاں بھی ہے ماشاءاللہ، آپ کو تو چھوڑو، مولوی حضرات بھی بات وہ 35 40 والی خواتین کو سبق پڑھا رہے ہیں بعض جگہوں پر، کچھ تو شرم کر لیں، خواتین کو پڑھائیں، خاتون کی عورت آواز کو بھی سننا۔ اب وہ یہ ہے کہ وہ عبارت پڑھے، مولوی صاحب تشریح کرے گا بعد میں، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ومن كانت هجرته الى رسول فهجرته الى رسول ومن كانت هجرته الى دنيا واہ واہ، مولوی صاحب مزہ لے رہا ہے جی ہے۔ اور اس کے ساتھ علم، تحقیقات ہوں گے، تدقیقات ہوں گے جی۔ یہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، چو پیرش جام میں نوشد مرید اشرا چی میں خواہی، جب پیر صاحب شراب پیتا تو مرید کتے کے بچے کیسے ہوں گے؟ چو پیرش جام میں نشد مرید اشرا چی میں خواہی، چو کفر از کعبہ بر خیزت کجا ماند مسلمانی، جب کعبۃ اللہ کے اندر کفر پھوٹے گا پھر باقی کہاں دنیا کے اندر اسلام رہے گا؟ اور حضرت جی ماشاءاللہ عورتوں کی عبارتیں بھی سنتا ہے اور عربی میں ان سے پڑھواتا بھی ہے، قرآن بھی پڑھواتا ہے، اور وہ تلاوت بھی کرے، اس کے بعد حضرت تشریح فرماتے کہ اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، کیا کہنا چاہیے۔ فریقین کو خوب فائدہ ہوتا ہے، اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ عورتیں جب چلے تو یہ گھنگریاں لیں اور پازیب جو پہنتی ہے نا، جو زیورات پاؤں پہ پہنتی ہے، عورت جب پہلے احتیاط کے ساتھ چلے، اور اس کو بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس کو بھی زور سے نہ مارے، پازیب کی اس کی آواز کو بھی چھپائے، اس پر بھی پردہ ہے، پازیب کی آواز وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ کمی بیشی توبہ کرو۔ خاتون کی اپنی زبانی بات نہیں جو پردہ ہے، ہاں ہماری مائیں جو روحانی ماں ہیں، محمد رسول اللہ کی بیویاں، ان سے بھی ان کو کہا کہ عام روٹین کے مطابق بات کرو، اپنی آواز باریک نہ کرو، اور وہ بھی پردے کے پیچھے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اپنی ماؤں سے، عائشہ سے، سودا سے، حفصہ سے جب کچھ مانگو، ان سے جب کچھ مانگو، کوئی بات کو آپ کو پوچھنے ہے، وہ بھی پردے کے پیچھے ہو، وہ بھی پردہ، اللہ اکبر، اس سے بھی پردہ، ان کو بھی اجازت نہیں، نبی کی بیویوں کو بھی کسی سے اس طریقے۔ پھر یہ کہ وہ آواز جب گھما پھرا کر کے جب بات، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ عام روٹین کے مطابق بات کر دو، یہ کیا ہے، آواز باریک بنا کر کے پیش یہ ہے کہ پیش کر رہی ہو، تو یہ تو مسئلہ ہی ہے، عورتوں کی آواز ہی الگ۔ خیال کرو تمہاری باتوں میں اور تمہاری گفتگو سے سامنے والا پردے کے پیچھے محسوس نہ کرے کہ یہ خاتون جو ہے نا، یہ اس طرح چرب زبان استعمال کرتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ موقع کسی کو نہ دو، سخت انداز میں بتا دو کہ آپ کا شوہر ادھر ہے، نہیں ادھر نہیں، نکل گیا یہاں سے، یہ اس کا انداز ہے، یہاں سے نکلے ہمیں پتہ نہیں ہے، تو کہاں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ تو اب اس آواز میں اس میں فرق تو ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں میں فرق نہیں ہے، بہت ہی فرق ہے۔ عورت کی آواز ہی مستقل فتنہ ہے، عورت کی آواز فتنہ ہے۔ اور یہاں پر ہمارے دفتروں میں بھی آپ کے توسط سے کہہ دوں گا، میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جہاں پر یہ کہ کسی اجنبی خاتون سے اگر کوئی یہ ہے کہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی زبان کی زنا یہ ہے کہ کسی اجنبی خاتون سے نکاح کرنا، آنکھوں سے کسی کو دیکھنا یہ آنکھوں کی زنا ہے، اور ہاتھ ملا کر کے ان سے ہاتھ ملائے ہاتھوں کی زنا ہے، اور کسی خاتون کے پاس چل کر کے جانا یہ پاؤں کا زنا ہے، اور ان سب کی پایہ تکمیل آخر کیا ہے، والفرج یصدق ذلك ویکذب، آخر میں پھر جا کر کے مہر لگے گا جب دونوں ہلیں گے۔